پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل بھی عمران خان کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی تحریک کا منشور کیا ہے؟ یہ ضرور کہتا تھا کہ جناب جرنیل غدار ہوتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ قوم کا آرمی چیف باپ ہوتا ہے۔ جنرل باجوہ سپر کنگ تھا، سارے فیصلے وہ کرتا تھا۔ یہ اوپر سے سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں، لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، مریم نواز صاحبہ کی طرح۔ یہ ہمیں بیوقوف بناتی رہی ہے اور یہ مڈل کلاس بیوقوف بنتی رہی ہے۔ جو حکومت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے، چاہے وہ فارن پالیسی ہے، چاہے معیشت ہے۔ یہ تو ساری سیاست ہی منافقانہ بیانات پر مبنی ہے۔ آپ تو کل تک وہ تھے نا، ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، گندی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے پروٹوکولز کے لیے اور یہ لیڈرشپ چمکانے کے لیے تو نہیں بنایا۔ بھائی وزیر اعظم بننے کے لیے جتنی قربانی آپ نے دی ہے نا، اس سے 10 گنا قربانی میں دینے کے لیے تیار ہوگا پرائم منسٹر بننے کے لیے۔ اب جو سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، آپ اپنی ذاتی فرسٹریشن میں، اپنی لڑائی میں کس حد تک جا رہے ہیں کہ عمران خان بھی جیل میں۔ آپ کیا فائدہ کر رہے ہیں اس سے، اپنا، قوم کا اور اس ملک کا؟ پاکستان کے کس آرمی چیف کو آپ بہتر آرمی چیف سمجھتے ہیں؟ جنرل عاصم منیر۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان ذہن آسی اور اس وقت میں عوام راج کے مرکزی دفتر میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں عوام راج تحریک کے روح رواں اقرار الحسن صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی آپ کا شکریہ ذہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لائے، تھینک یو۔ آپ نے تحریک کا آغاز کر دیا، آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں پراپر سیاست میں آنے کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تحریک کا منشور کیا ہے؟ جزاک اللہ، ایک تو شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے۔ آپ اور ہم بہت سارے نظریاتی اختلافات سے گزرتے ہیں، بہت ساری ایسی ویڈیوز، بہت ساری ایسی چیزیں جو ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے متفق ہوں، اور ہم اس اختلاف کے باوجود بھی یہاں اس وقت بیٹھے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ کس بنیاد پر تنقید کر رہے ہیں۔ جمہوری رویہ تو اس بات کا متقاضی ہے کہ جو کوئی بھی اپنی بات کہتا ہے اسے کہنے کا موقع دیا جانا چاہیے، اسے وقت دیا جانا چاہیے، اور پھر وہ ثابت کرے۔ یعنی آپ ابتدا میں ہی جج کر لیں کہ جناب آج شروع اتنے لوگوں کے ساتھ جماعت کی ہے یا پارٹی کی ہے یا تحریک کی ہے تو ناکام ہو گئی ہے۔ آپ خدا ہیں نعوذ باللہ کہ آپ پہلے دن طے کر رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ سو جمہوری رویے، اگر جمہوری کلچر ہو تو پھر وہ یہ کہ یار جو بھی آتا ہے بسم اللہ، اپنی گل لوگوں کے سامنے رکھے اور لوگ فیصلہ کریں اور وقت دیں اور وقت فیصلہ کرے کہ وہ کہاں تک جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ تو یہ مجھے اچھا لگا آپ نے جو ویلکم کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا جو تحریک کے منشور کی بات کی نا، دیکھیے اس تحریک کا منشور صرف ایک لفظ ہے اور وہ لفظ ہے جمہوریت۔ ہم اپنی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آنے نہیں دیتے اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جماعتیں ملک میں جمہوریت لائیں گی۔ ہم اپنی جماعتوں کے اندر کبھی الیکشنز کرواتے نہیں ہیں، ملک میں ہم فیئر الیکشنز مانگتے ہیں۔ ہم اپنی جماعت کے آئین پر کبھی عمل نہیں کرتے اور ملک میں آئین کی بالادستی کی جھوٹی لڑائی لڑتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں حقیقی معنوں میں جمہوریت نہیں آئے گی، اور جمہوریت آئے گی بنیاد سے، یعنی آپ کی سیاسی جماعتوں سے، اور سیاسی جماعتوں میں جمہوریت آنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک عام آدمی کو، ایک مڈل کلاس کے نوجوان کو بھی برابر کا موقع ملے کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہو، بھلے وہ کسی کا رشتہ دار نہ ہو، بھلے وہ کسی کا وفادار نہ ہو، بھلے وہ کسی کی چاپلوسی یا خوشامد نہ کرے۔ اگر اس میں ٹیلنٹ ہے، اگر اس میں قابلیت ہے، اگر اس میں صلاحیت ہے، تو ایک ایسی پارٹی موجود ہو کہ جو اس کو پارٹی کا چیئرمین بھی بنائے اور ملک کا وزیر اعظم بھی بنائے۔ جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ ایک ریڑھی والے کی بیٹی کے پاس بھی ایکول اپارچونٹی ہو کہ وہ بھی ملک کی پرائم منسٹر بن سکے۔ جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ سب کے پاس برابر کا ایک موقع ہو، چاہے وہ کوئی ایچ کالج کا پڑھا ہوا ہو، چاہے وہ کوئی سرمایہ دار ہو، چاہے وہ کوئی جاگیردار ہو، چاہے کوئی وڈیرا ہو، چاہے کسان کا بیٹا ہو یا مزدور کی اولاد ہو۔ تو جس جمہوریت کے نام پر آج تک ہم لڑتے رہے نا، وہ آمریت تھی، وہ شخصی آمریت تھی، وہ خاندانی آمریت تھی۔ ہم لوگوں کی لڑائیاں لڑتے رہے، ہم انڈیویجولز یا اشخاص کی لڑائی لڑتے رہے۔ بھٹو کی لڑائی لڑی ہم نے بے نظیر صاحبہ کی لڑائی لڑی، ہم نے نواز شریف صاحب کی لڑائی لڑی، آج ہم عمران خان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس سسٹم کی لڑائی نہ آج تک کسی نے لڑی، نہ آج اس سسٹم کی لڑائی کوئی لڑ رہا ہے۔ ہم سسٹم مان لیتے ہیں ایک آدمی کو، ہم نظریہ مان لیتے ہیں ایک شخص کو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جناب سب کچھ اچھا ہے، ہم کہتے ہیں سب کچھ اچھا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے سب کچھ برا ہے، ہم کہتے ہیں سب کچھ برا ہے۔ وہ شخص نواز شریف کی شکل میں کہتا ہے ہم ضیاء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، لوگ کہتے ہیں جی کیا بات ہے، تالیاں بجاتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے مشرف برا ہے، لوگ کہتے ہیں جی مشرف برا ہے۔ وہ شخص عمران خان کی شکل میں کہتا ہے کہ جناب جرنیل جمہوری ہوتے ہیں، جنرل باجوہ بڑے سلجھے ہوئے ہیں، سارے لوگ کہتے ہیں جنرل باجوہ سلجھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جناب جرنیل غدار ہوتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ تو ہمارا کیا نظریہ ہے؟ آپ کا میرا کیا شعور ہے؟ آپ کا میرا کیا مشاہدہ ہے؟ آپ نے میں نے کیا سیکھا ہے 78 برس کے پاکستان کے سیاسی سفر سے؟ کچھ نہیں۔ ایک آدمی جس کو ہم بت بناتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب دن ہے، ہم کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتا ہے۔ ہم بطور قوم کس شعور کا دعویٰ کرتے ہیں؟
وہ شعور تب آئے گا جب آپ ایک ایسی سیاسی جماعت مارز وجود میں لے کر آئیں گے جو کسی آدمی کی ملکیت نہ ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، جو عوام کی ہو، جو قوم کی ملکیت ہو، جو عام لوگوں کی ملکیت ہو، جس میں عوام راج ہو، اور اس کے ذریعے آپ میرٹ پر لوگوں کو آگے لے کر آئیں، انٹرنل الیکشن کے ذریعے لوگوں کو آگے لے کر آئیں۔ ایسا ہونا شروع ہوا تو پھر آپ زہران ممدانی جیسے مڈل کلاس لوگوں کو ٹیلنٹ کی بنیاد پر آگے آتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر آپ ایک بس ڈرائیور کے بیٹے صادق خان جیسے شخص کو لندن کا میئر بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہوگا، مڈل کلاس جب تک اوپر نہیں آئے گی تب تک یہ امیر زادے ملک کا وہی حال کرتے رہیں گے جو آج تک ہوتا ہے۔ آپ نے اس پوری گفتگو میں زیادہ وزن جو ڈالا وہ شعور میں ڈالا، تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے بھی شعور دیا، جی تو آپ کے شعور اور ان کے شعور میں کیا میں بڑے ادب سے اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے شعور دیا۔ یہ جس شعور کی آپ بات کر رہے ہیں یہ جرنیلوں کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے نا، اور تو یہ کہتے ہیں نا سر، یہ شعور تو جنرل ایوب کے خلاف بھی اس قوم کو موجود تھا۔ اسی ملک کی سڑکوں پر ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے لگے ہوئے ہیں۔ تبدیلی بھی ان کی جانب سے تھا۔ تبدیلی تو آخر جو آئی وہ دیکھ لی عثمان بزدار کی شکل میں ہم نے، اور فردوس عاشق خان کی شکل میں، اور شیخ رشید کی شکل میں، اور پرویز خٹک کی شکل میں، اور محمود خان کی شکل میں، اور گنڈا پور صاحب کی شکل میں۔ وہ تبدیلی بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب بھی بیچارے ایک مڈل کلاس کے آدمی کو پھنسا دیا اپنی لڑائی کے لیے، کسی ڈیلیورنس کے لیے یا گورننس کے لیے تو نہیں لے کر آئے نا اس کو۔ تو جس شعور کی بات کرتے ہیں نا، وہ شعور تو موجود ہے 78 سال سے۔ جنرل ایوب کے خلاف یہ قوم لڑی، جنرل ضیاء کے خلاف یہ قوم نکلی، ضیاء کے خلاف اس ملک میں تحریکیں چلیں، لوگوں نے کوڑے کھائے، ناخن کھچوائے، لاہور قلعے کی جیلیں کاٹیں۔ مشرف کے خلاف تو بھائی جان میں کہتا ہوں کل کی بات ہے یار، پوری قوم صفارا تھی، وکلا نکلے۔ کیڑا نواں شعور، کیا چیز نہیں ہے جو آپ نے دیا اس قوم کو؟ شعور تو بلکہ آپ نے دھندلا دیا 2014 میں امپائر کی انگلی اٹھانے کی بات کر کے اور جرنیلوں کی تعریفیں کر کے۔ جو 78 سال کا قومی شعور تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ نے نقصان پہنچایا اس شعور کو۔ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ قوم کا آرمی چیف باپ ہوتا ہے باقاعدہ طور پر۔ اچھا یہ مجھے تو سہیل افریدی، ان کے شہریار افریدی صاحب کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جی قوم آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے، لیکن ایک نجی چینل کو انٹرویو میں کہا تھا خان کہا ہوگا، لیکن عملی طور پہ ثابت کیا آپ نے یہ؟ جب آپ بیٹھ کے کہتے تھے یوں ہاتھ باندھ کے کہ جنرل باجوہ تو بہت سلجھے ہوئے ہیں، جنرل باجوہ تو بڑے جمہوری ہیں، جب آپ کہتے تھے آرمی چیف، اور جب آئی ایس آئی چیف کے خلاف بات کریں تو فوج میں ریئیکشن آتا ہے، یہ تو غداری ہوتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے تھے کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے، چاہے وہ فارن پالیسی ہے چاہے معیشت ہے، تب ہائیبرڈ نظام برا نہیں لگتا تھا آپ کو، تب اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت نہیں تھی یہ سارے معاملات کو کرنا۔ آپ علیہ اعلان کہتے ہیں کہ ہمارے بندے جب تک وہ قانون سازی نہیں ہوتی تھی یا بل پاس نہیں ہوتے تھے، جب تک جو ایجنسیاں بندے نہیں لا کر دیتی تھیں، سینٹ کا چیئرمین جس طرح سے آپ نے بنوایا، کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ 3.5 سال ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور 3.5 سال جنرل باجوہ سپر کنگ تھا، سارے فیصلے وہ کرتا تھا۔ آپ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے اور آپ جنرل باجوہ کی تعریفیں بھی کرتے تھے، یہ کیسی منافقت ہے؟ کیا آپ کو 3.5 سال بعد پتہ لگا کہ 3.5 سال ہمارے ہاتھ بندھے رہے ہیں، یا آپ کو اس وقت پتا تھا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اور اگر پتا تھا تو آپ بیٹھ کے جنرل باجوہ کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہہ کے کتنے بڑے منافق ہونے کا ثبوت دے رہے تھے؟ تو آپ یا تو قوم کو کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ سارے فیصلے کر رہا ہے۔ آج آپ جتنے بھی اچھے کریڈٹ آپ کہیں جی یہ کام خان صاحب کے دور میں ہوئے، یہ معیشت کی گروتھ یہ تھی، صحت کا، آپ پہلے تو یہ طے کریں نا کہ 3.5 سال میں سارے کام جنرل باجوہ نے کیے یا عمران خان نے کیے؟ اگر پہلے تو ہمیں یہ سمجھا دیں، پھر ہم کیا طے کریں کہ اگر تو جنرل باجوہ نے کیے تو پھر جتنے اچھے کام تھے وہ بھی اس نے کیے، یا پھر تو آپ یہ کہتے ہیں نہیں جو اچھے کام تھے نا وہ ہم نے کیے، اور جب برے کام کرنے ہوتے تھے نا تو وہ پھر ہمارے ہاتھ باندھ کے خود کرتا تھا۔ کیا بے وقوف بنا رہے ہیں آپ قوم کو، اور قوم بیچاری سادہ لو ہے۔ چلیے 70 سالوں سے بن رہی ہے، بنتی آئی ہے نا لوگوں کے لیے۔ آج میں کہتا ہوں یار آپ نے کر لیا سب پہ ٹرسٹ، اعتماد کر لیا، ایک بار ذرا خود پہ بھی ٹرسٹ کر کے دیکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے سہیل افریدی صاحب جب لاہور آتے ہیں تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں اور KPK کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے سڑک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، آپ نے اگر ہاسپٹل جانا ہے، آپ کسی بھی طرح آپ ہجرت کرتے ہیں تو سڑکیں بڑا اہم کردار رکھتے ہیں۔ تو آگے سے سہیل افریدی کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیڈر نے کہا ہے کہ سڑکوں سے قومیں نہیں بنتی تو اس لیے ہم سڑکیں نہیں بناتے۔ یہ وہی لیڈر تھے نا جو کہتے تھے کہ جناب یہ جنگلہ بس ہے اور یہ جناب نہیں ہونی چاہیے، پھر وہی جنگلہ بس آپ نے پشاور میں بھی بنائی۔ تو یہ تو ساری سیاست ہی منافقانہ بیانات پر مبنی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور ان کے قائد کی۔ بڑی انفارچونیٹ بات ہے نا، آپ وہی چیز جو دوسروں میں کہتے تھے نہیں ہونی چاہیے پھر آپ نے وہ کی، جنگلہ بس کی، آپ کو میں نے مثال دے دی، پوری PTI کے خلاف تھی تو بھائی پشاور میں نہیں بنانی تھی، پھر پشاور والی حلال ہے لاہور والی حرام تھی۔ تو یہ ہر معاملے میں انہوں نے یہ کیا کہ ہم کریں تو ٹھیک
آپ کریں تو آپ کا کریکٹر. آپ نے ایک بات کی تھی کہ جب تک یہ اقتدار میں رہتے ہیں تب تک یہ انقلابی نہیں ہوتے, جیسے یہ اقتدار سے نکلتے ہیں یہ انقلابی ہو جاتے ہیں, تو یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں میں؟ یہی دیکھیں نا, اب میرے ذہن میں جو زین صاحب ویژول آ رہا ہے نا, وہ جب عمران خان کہتے ہیں نا کہ سارے فیصلے تو جنرل باجوہ کرتا تھا, جنرل باجوہ تو سپر کنگ تھا, ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہم تو پنچنگ بیگ تھے. تو میں جو ہے نا وہ میرے ذہن میں ویژول آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باندھ کے نا, ہاتھ باندھ کے ایک کرسی پہ بٹھایا ہوا تھا اور سارے فیصلے وہ کر رہا تھا. پھر آپ جو ہے نا وہ بڑک مار کے کہتے ہیں ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا, ہم صحت کارڈ لے کر آ گئے, ہم نے لنگر خانے بنائے, ہم نے جو ہے نا وہ غریب. بھائی دسو تے صحیح نا کہ سارے فیصلے باجوہ کر رہا تھا یا سارے فیصلے آپ کر رہے تھے؟ اور اگر سارے فیصلے باجوہ کر رہا تھا تو پھر آپ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ اور پھر اگر سارے فیصلے باجوہ کر رہا تھا اور آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور آپ پنچنگ بیگ تھے, تو آپ نے ان 3.5 سال میں قوم کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ جنرل باجوہ سپر کنگ بنا ہوا ہے؟ ان 3.5 سالوں میں آپ نے قوم کو کیوں نہیں بتایا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ ان 3.5 سالوں میں آپ نے کیوں پریس کانفرنس نہیں کی اور وزارت عظمیٰ سے کیوں استعفیٰ؟ جب آپ کو ٹھڈے مار کے نکال دیا گیا, وہی لوگ جو آپ کو لے کر آئے تھے انہوں نے ہی اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ آپ کے سر سے ہٹا لیا, پھر آپ کو انقلاب یاد آ گیا. پھر وہی باجوہ جو کل تک جمہوری تھا وہ میر جعفر اور میر صادق ہو گیا. اس جنرل باجوہ نے سوائے اقتدار میں آپ کو ہیلپ نہ کرنے کے اور کیا ایسا کیا کہ آپ اس کو گالیاں دینا شروع ہو گئے؟ آپ تو کل تک وہ تھے نا کہ جو جنرل عاصم پاپا جونز والے کو کلین چٹ دیتے تھے تمام تر ایویڈنس کے باوجود کہ جی میں نے مل لیا ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے. آپ کس منہ سے جرنیلوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں؟ جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا, جب اللہ نے آپ کو اقتدار اور حکومت دی تھی, تب آپ کے سامنے ایک جرنیل کی کرپشن کے ایویڈنس آئے تھے اور آپ نے 5 منٹ اس کو ملنے کے بعد بیان جاری کیا تھا کہ میں مطمئن ہوں جنرل عاصم کی پاپا جونز والے کی وضاحت سے, اور میرے نزدیک کوئی کرپشن انہوں نے نہیں کی. آج آپ کس منہ سے جرنیلوں کی کرپشن کی, اسٹیبلشمنٹ کی کرپشن کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے. اور قوم بیچاری سادہ لو, کس کے ہاتھ میں اپنا لہو قوم بیچاری کہتی ہے ہاں جی یہی انقلابی ہیں. اور یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا, بھٹو کو بھی انقلابی مان لیا تھا اس قوم نے, جو جنرل ایوب کو ڈیڈی کہتے تھے. اس قوم نے نواز شریف صاحب کو بھی کل ہی ابھی انقلابی مانا ہوا تھا جب وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے. بھول گئی کہ وہ کہتے تھے جنرل ضیاء کا مشن ہم آگے بڑھائیں گے. آج عمران خان صاحب کو بھی دائروں کا سفر چل رہا ہے اور ہم بیچارے یہ سارے امیر زادے, ایچیسن کالج والے, یہ اتفاق فاؤنڈری والے, یہ وزیر اعظم کا بیٹا اور وزیر اعظم کی بیٹی, یہ جتنے امیر زادے اور یہ جو سیاسی اشرافی ہے, یہ ہمیں بیوقوف بناتی رہی ہے اور یہ مڈل کلاس بیوقوف بنتی رہی ہے. اس کو بیوقوفی سے, اس سادہ لوہی سے نکالنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کو بتاؤ کہ تمہیں ذہنی غلام رکھا گیا آج تک. آپ کو یہ بتا کے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے, لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, لیڈر تو جناب قطع حیات قائد ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں وہ بھوسا بھر دیا گیا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہی نہیں کہ لیڈر میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ یہ سوچتے نہیں کہ لیڈر میری اولاد بھی ہو سکتی ہے. چلو یار آپ نے غلامی میں گزار دی ساری زندگی, اپنے بچوں کا ہی سوچو. آپ اپنے بچوں کو بھی شریف خاندان اور زرداری خاندان کے بچوں اور بچیوں کی غلامی کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی طرح کوئی ایک اور آدمی آئے اور آپ کے بچے اور بچیاں 40 سال اس کی پرستش کریں, اندھی تقلید کریں؟ آپ کیوں نہیں سوچنے پر تیار کہ آپ کا بھی برابر کا حق ہے اس ملک کے اقتدار پر, آپ کے پاس بھی برابر کا موقع ہونا چاہیے. 78 سال میں ایک زین صاحب مڈل کلاس پرائم منسٹر الیکٹ نہیں کیا اس قوم میں. وزیر اعلیٰ تو 2 آ گئے ہیں, ایک عثمان بزدار اور ایک سہیل افریدی, دونوں میں مڈل بار بار یہی تو کہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا وہ یہ اوپر سے سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں اور یہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے. یا یہ اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کر آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرح, یا یہ سب سے بونگا آدمی ڈھونڈتے ہیں اپنی پارٹی کا تاکہ ہمیں کوئی اوور شیڈو نہ کرے یا ہماری سیٹ انسیکیور نہ ہو جائے, عثمان بزدار صاحب کی طرح, تاکہ کٹ پتلی بنا سکیں. اور تیسرا سب سے وفادار آدمی تلاش کرتے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں یار, سہون میں, دادو میں, بورے والا میں, کھیوڑا میں, جیلم میں, سوابی 4 سدہ کی گلیوں محلوں میں بھی تو اللہ نے بہت سارے ونڈر بوائز رکھے ہوئے ہیں نا نوجوانوں کی شکل میں. ان ونڈر بوائز کا آگے آنے کا کیا راستہ ہے؟ اسٹوڈنٹس یونینز بین کیوں ہیں ہم نے 1984 سے؟ ایک مڈل کلاس کا لڑکا لڑکی لیڈر بن سکتا تھا بڈیروں, جاگیرداروں اور مخدوموں کے سامنے طلبہ یونینز کی بنیاد پر, وہ ہم نے بند کر دی. سیاسی جماعتوں کے اندر ہم نے ہر راستہ میرٹ کا, جمہوریت کا, انٹرنل الیکشن کا, وہ بھی بند کر دیا. اب جو سیاسی ڈکٹیٹرز ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہیں, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں, اب صرف وہ اس آدمی کو لے کر آئیں گے جو سب سے جو بے وقوف ہوگا, یا وہ سب سے وفادار ہوگا, یا چاپلوس ہوگا, یا رشتہ دار ہوگا. آپ مجھے بتائیں مڈل کلاس کا نوجوان جس میں ٹیلنٹ ہے, جس میں قابلیت ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 25 کروڑ اس ملک کی آبادی میں سے عام مڈل کلاس لوگوں میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں کہ وہ اس ملک کو گورن کر سکے یا اس ملک کا لیڈر بن سکے. لیکن ان کے آگے آنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے طے کر لیا کہ لیڈر وہ بنے گا جس کے پاس بہت پیسے ہیں,
یا لیڈر وہ بنے گا جو کسی اور وجہ سے مشہور ہو گیا ہے. مثلا جن خان صاحب کرکٹ کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے وہ لیڈر بن سکتے ہیں. ہمارے پیارے جواد بھائی سنگنگ کی وجہ سے ہو گئے ہیں تو وہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اقرار الحسن شاید لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے چونکہ وہ ایک پروگرام کی وجہ سے تھوڑی سے لوگ جانتے تھے. نہیں بھائی, یہ تبدیل کرنا پڑے گا مائنڈ سیٹ. آپ کو وہ سسٹم بنانا پڑے گا کہ چاہے کوئی مشہور ہو یا نہ ہو, چاہے کسی کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہو, قابلیت اگر ہے تو وہ سسٹم اس کو آگے تک لے آئے. شخصیت پرستی نہیں. ہم کہتے ہیں نا موروثیت بری ہے. زین صاحب 1 کروڑ درجے زیادہ بری ہے شخصیت پرستی. موروثیت شروع ہی شخصیت پرستی سے ہوتی ہے. اب جب آپ ایک شخص کی پرستش کرتے ہیں, اس کو مہاتما, بھگوان, دیوتا مان لیتے ہیں, تو پھر آپ اس کے بیٹے بیٹیوں کو بھی مقدس مانتے ہیں, پھر آپ اس کی بیگم بہنوں بھائیوں کو بھی مقدس مانتے ہیں. تو موروثیت اتنی بری نہیں ہے. موروثیت پیدا ہی شخصیت پرستی کے نتیجے میں ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہیں آج کل, چاہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب سے متعلق ہے. اور اصل سید زادہ ہو وہ موروثیت کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. میں نے بڑی باریک بات کی ہے, آپ پہنچ گئے ہوں گے. اور ہم موروثیت کو نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے بحیثیت مسلمان. اچھا اقرار بھائی, بڑی ونڈر بوائے کی بات کی. سہیل وڈائے صاحب نے یہ کالم بھی لکھا اور سوشل میڈیا پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن وہی ونڈر بوائے تو نہیں, آپ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ونڈر بوائے تو نہیں؟ میں تو ایک بات بار بار کہتا ہوں زین صاحب, میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے روضہ رسول پہ لے جا کے بھلے مجھ سے حلف لے لیجئے, اور میں یہاں بھی حلف دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے, کہ میری زندگی میں کبھی کوئی مفاد, کوئی عہدہ, کوئی اختیار اس پولیٹیکل سٹرگل سے وابستہ نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں بننے والی سیاسی جماعت ہو یا اس سیاسی جماعت کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہو, میرے پاس کبھی کوئی عہدہ, کبھی کوئی اختیار نہیں ہوگا, کبھی کوئی مفاد میرا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے وابستہ نہیں ہوگا. میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسا ونڈر بوائے کیوں چاہیے ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو جو قرآن پہ حلف دے رہا ہے کہ یار میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا. مجھ سے کیا کروائے گی اسٹیبلشمنٹ جب میرے پاس کوئی ڈیزیگنیشن نہیں ہے, یا میرے پاس جب کوئی آج کہتے ہیں جی عمران خان کے خلاف لانچ کر دیا ان کی بھائی صبر کیجئے, تھوڑا سا حوصلہ کریں. کل تھوڑا ہی کہ ہم کسی گلی محلے کے نوجوان کو کہیں گے کہ جناب یہ پرائم منسٹر کا امیدوار ہے عمران خان صاحب کے خلاف. تھوڑا سا وقت لگے گا اس میں, آپ وہ ایک پروسیس بنائیں گے. پتہ نہیں آج کیوں تھریٹ پہ فیل کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف یا کوئی دوسری جماعت, کیونکہ باقی ان کو کوئی تھریٹ نہیں لگتا. ان کو لگتا ہے کہ اب یہ اقرار الحسن جو ہے نا یہ کچھ کر سکتا ہے, یہ ہمارا ووٹر توڑ سکتا ہے. میں حیران ہوں کہ تو آپ تحریک انصاف کا ووٹر توڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف بیچاری تو رہی نہیں نا. پی ٹی آئی کدھر ایگزسٹ کرتی ہے؟ اس لیے کہ ایک آدمی ہی پی ٹی آئی تھا, وہ بھی آدمی جیل میں چلا گیا تو بس ختم ہو گیا معاملہ. یہ تو پی ٹی آئی خود بھی کہتی ہے نا کہ اوپر خان صاحب ہیں, آپ نیچے عوام ہیں. پی ٹی آئی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا, پی ٹی آئی کے اندر جو آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں, ہر آدمی دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے, ہر آدمی دوسرے کو غدار کہہ رہا ہے. علیمہ خان اور سہیل افریدی کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ ایک طرف ہے, اور علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹک ٹاک کی سیاست نہیں کرنی. جی مجھے آپ زین بھائی ایک نام بتائیے پی ٹی آئی کے اپنے اندر جس کو یہ ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے. سہیل افریدی صاحب کو وہ گندی گالیاں پڑ رہی ہیں ٹویٹر اسپیسز کے اندر کہ وہ کانوں میں سے دھواں نکلتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے پروٹوکولز کے لیے اور یہ لیڈرشپ چمکانے کے لیے تو نہیں بنایا, ہم تو خان کو نکالنے کے اور لیے. یہ آپ نے بات کی ہے اس سے پہلے کہ آج سہیل افریدی اچھا لگ رہا ہے, جیسے یہ تھوڑا سا مقبول ہوگا یہی برا لگے گا. یہ ابھی لگنا شروع ہو گیا بھائی. یہ بات کی تھی. اور یہ آپ نے جو دیکھیں 2 کام ہوں گے, یا تو عمران خان کی شخصیت کا بت اگر قائم رہتا ہے تو لوگ سہیل افریدی کو برا کہنا شروع کر چکے ہیں اور کہنا شروع کر دیں گے کہ جی خان کے لیے کچھ نہیں کر رہا, جو کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے, اپنی جانشینی کے لیے. اور اگر عمران خان کی جگہ سہیل افریدی کا وہ نیا بت بنا لیتے ہیں تو پھر عمران خان کو بھول جائیں گے. دونوں میں سے کوئی ایک کام ہونا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری ہاؤ ہو میں یہ سہیل افریدی سب جا رہے ہیں اور وہ اب لوگوں کو ایک اور کام پہ لگا دیا ہے, اور باخدا عمران خان صاحب دھندلاتے جا رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں سے. سید مزمل صاحب نے کہا ہے کہ یہ انٹلیکچوئل طور پہ جو ہے نا وہ تباہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شعور کے نام پہ انٹلیکچوئل طور پہ تباہ کر رہی ہے نوجوان؟ کوئی بھی ایسی چیز جو آدمی کو یہ کہے نا کہ جی اے بندہ نہیں ہوئے گا نا تے مر جاواں گے تے ختم ہو جائے گا, یہی رات کو دن کہے تو دن ہے. یہی تو پرابلم ہے نا. آپ ہر چیز ایک آدمی سے منسوب کر دیتے ہیں, آپ یہ سوچتے نہیں کہ وہ آدمی رہے گا نہیں رہے گا, وہ خاندان رہے گا یا نہیں رہے گا. تو بھائی قوم نے تو رہنا ہے نا, اس ملک نے تو رہنا ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہی کرے گا, آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ بندہ نہ رہا تو پھر کیسے ہوگا. تو یہ تو وہ سارے فانی ہے نا, تو خوف ہے نا ہر پارٹی. میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے, خان صاحب کو بھی اللہ زندگی تندرستی دے, 1000 سال جیے, لیکن الٹیمیٹلی سب نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. اس قوم نے رہنا ہے, اس ملک نے رہنا ہے. آپ کے پاس اگلے 5, 10, 15 سال کا کیا پلان ہے اس قوم کے ساتھ؟ میں بار بار کہتا ہوں بھائی یا تو یہ کہ آپ کے بچے بچیاں, ہمارے پوتے پوتیاں ایک اور آدمی کو 40 سال پوجیں خان صاحب کی طرح, یا آپ کے بچے بچیاں اور ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ ان زرداری اور شریف خاندانوں کے بچے بچیوں کی پرورش کریں, غلامی کریں اگلے 40-50 سال, یا ایک قوم مل کر اپنا ایک جمہوری ادارہ بنا لے جس میں سے آپ کے بچے بچیاں
آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے بیٹیاں آگے آئیں قابلیت کی بنیاد پر اور ملک کو رول کریں انشاءاللہ۔ اور کل کو یہی تحریک کے جو لوگ ہوں اور وہ آپ کو ہی بنانا چاہیں کہ آپ آگے لگیں، وہ تحریک کے لوگ جو میرٹ پہ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ سارے جو میرٹ پہ ہوں گے اور وہ سارے مل کر کہیں کہ ہم نے اقرار الحسن کو ہی آگے رکھنا ہے، تو پھر اقرار اچھا الحسن یہ کا بات کیا جواب ریکارڈ ہوگا؟ پہ رکھیے دو باتوں کی بنیاد پر۔ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی ایسا گول یا کوئی ایسا مقصد سیٹ ہی نہیں کیا۔ جو لوگ گورنمنٹ کالج کے زمانے سے مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ تھا کہ میں کوئی انقلابی تبدیلی لے کر آؤں گا۔ یہ ضرور کہتا تھا کہ انشاءاللہ شرائع دستور پر یہ قوم کھڑی ہوگی اور ہم ساتھ ہوں گے اور تبدیلی آئے گی، میں اس طرح کی باتیں ضرور کرتا تھا۔ کبھی زندگی میں یہ کہا ہو کہ میں یہ عہدے دار یا میں یہ کوئی عہدہ لوں گا، مجھے کبھی اس طرح کی کسی چیز نے فیسینیٹ نہیں کیا۔ لیکن آئین تو نہیں روکتا نا آپ کو۔ وہ آئینی قانونی حق ہے کہ آپ کو۔ اچھا دوسرا یہ کہ جب تک میں اپنی سیٹ کو یا اپنے عہدے کی اس خواہش کو سیکریفائز یا قربانی نہیں دوں گا اس کی، تب تک وہ جو اس ڈیموکریٹک پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں وہ چل ہی نہیں سکتا۔ پھر وہی ہوگا کہ جی یہ چھوٹی ہے، تانگا پارٹی ہے، یہ بڑی پارٹی ہے، یہ اقرار الحسن کی پارٹی ہے، اچھا، یا یہ اقرار الحسن کی تحریک ہے۔ یہ ٹیگ لگ گیا نا اور مستقل ٹیگ لگ گیا تو پھر وہی بات ہوگی کہ پھر وہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی مکمل طور پہ اسی بات پہ آپ کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہ اقرار الحسن کی پارٹی، اقرار الحسن کی عوام راج پارٹی، اقرار الحسن کی تحریک، ان کو کیا جواب دیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ سارے تنقید کریں، پی ٹی آئی کا تنقید کرنا نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تو ابھی کل کی اگزامپل ہے خان صاحب کے سفر کے آغاز کی۔ میں نے اس دن بھی لکھا، ان کی ایک فوٹو تھی عمران خان صاحب کی جس میں یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس نے ان کو گریبان سے اور کالر سے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا تھا جب وہ پناہ لینے کے لیے یہاں پہ آئے تھے۔ تو میں نے فوٹو لگا کے کہا کہ یار پی ٹی آئی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل بھی خان صاحب کی اسٹرگل بھی ایسے ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی نا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج اقرار الحسن عمران خان کے مقابلے میں کر کے دکھائے ہر چیز، کہ اتنی ٹویٹس کیوں نہیں ہو رہی، اتنا سوشل میڈیا پہ وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ خان صاحب بھی کوئی کم مقبول آدمی تھے جب انہوں نے اپنی اسٹرگل شروع کی، ورلڈ کپ جیتا ہوا، شوکت خانم بنایا ہوا، مگر کئی سال ایک سیٹ نہیں جیت سکا وہ آدمی۔ تو بھائی اپنے لیڈر کی زندگی سے ہی سیکھ لو کہ سفر شروع کرنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور ہم نے تو بہت بہتر سفر شروع کیا ہے ان کے کمپیریزن میں اگر وہ دیکھیں تو سارے تنقید کریں گے اس بات کے اوپر کہ اقرار الحسن کی پارٹی ہے اور وہ سارا، لیکن مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی والوں کو تو اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے لیڈر نے جس مشکل سے سفر کا آغاز کیا تھا، تو سفر کا آغاز انہی حالات و واقعات میں ہوتا ہے۔ میں کیا تھا، سرعام پروگرام، اس میں میری اسٹرگل، اس میں گولیاں، گالیاں، مقدمے، جیلیں، وہ اب قصہ پارینہ ہے۔ آج سے میں کیا کر رہا ہوں، یہاں سے زیرو سے میرے سفر کا آغاز ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیرو ابھی الحمدللہ 100 کے اوپر ہے، اور پھر یہ ہزاروں اور لاکھوں میں چلا جائے گا۔ آپ کا ایک ٹویٹ دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ علیمہ خان نے ایک پولیس والے کو دھکا دیا، اگر یہ کہیں کسی دوسرے ملک میں یہ واقعہ ہوتا تو آج جو ہے آپ کے حوالے سے اسی ٹویٹ کو یا آپ کی اس بات کو جو ہے مختلف سوشل میڈیا پہ آپ کا کول بنا کے باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ 2-3 بکواس اور جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا جی جب عمران خان نہیں ہوں گے یا اگر اگلے الیکشن سے پہلے عمران خان نہ آئے تو پھر مجھے ووٹ دے دیجیے گا، نیچے لکھا ہوا ہے اقرار الحسن وائرل کریں۔ بکواس، جھوٹ، میں کہہ ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ ان کو زندگی دے، وہ آئیں، اور میں تم ووٹ ہی نہیں مانگ رہا اور آپ ایک جھوٹ پھیلا رہے ہیں اس حوالے سے، تو کبھی میں نے زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پھر انہوں نے کہا جی وہ اقرار الحسن نے کہا جی میں عمران خان سے بڑا جلسہ کر کے ریکارڈ توڑوں گا مینار پاکستان میں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا نہیں کبھی ایسا، اب ضرور کہتا ہوں، کہتے ہیں آپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے، جلسہ کریں گے، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے مڈل، پاکستان تحریک انصاف سے بھی بڑا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا ہم کیوں کسی ایک کا کب کریں گے؟ انشاءاللہ 14 اگست کے آس پاس آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جو ہمارا پہلا کنونشن اور جلسہ ہوگا انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا، تاریخ ساز کوئی ہم دہائیوں یا صدیوں یا ان کی بات نہیں کرتے۔ 3 مہینے کا صرف چند مہینے 28-29 ہفتے رہ گئے۔ میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کو 30 سال دیے تھے، 30 ہفتے دے دیں، 30 ہفتے میں ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو، بڑا جلسہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جیسا آپ اس کے اسٹیج پہ موجود ہوں گے کور کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں بڑی بات ہے کہ اگر آپ یہ کر جاتے ہیں۔ اچھا اقرار بھائی، آپ کی یہ ابھی آپ کراچی گئے اور آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے، اور ثانیہ گل پلازا، اور گل پلازا وہ ہے جہاں سے آپ نے اپنے ریسٹورنٹ کا سارا سامان وہیں سے ہی آپ نے خریدا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا وجہ ہوئی اس کے پیچھے، کس کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں؟ اور وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی جس میں آپ کے اوپر ایک پارٹی کے لوگ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ بھی جذباتی ہو رہے ہیں، کیا واقعہ تھا؟ اچھا وہ سمپل سی بات یہ تھی کہ میں کراچی کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، ایسے ہی مجھے اس شہر نے پہچان دی، مجھے اس شہر نے چھت دی، رزق دیا، عزت دی لوگوں نے، اور میری زندگی کا بڑا قیمتی اور خوبصورت وقت کراچی کی سڑکوں اور گلیوں پہ گزرا ہے۔ یہ گل پلازا کی مثال ہی میں دیتا ہوں۔ ہم جب کراچی شفٹ ہوئے تو 16,000 روپے پہ ہم نے گھر کا ایک پورشن لیا،
میں اور میری بیگم آئی نہیں. تو ہم دونوں نے گھر کی وہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں تھیں وہ گل پلازا سے جا کے خریدیں. پھر میرے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی پہلاج کی تو اس کا جو کاٹ تھا اور اس کے جو کھلونے تھے وہ ہم نے گل پلازا سے جا کے خریدے. پھر میری بہن کی جب شادی ہوئی تو اس کے جہیز کا آدھا سامان ہم نے گل پلازا سے لیا. تو میری زندگی میں آپ سوچیے ساری بات. ہاں، اور میری نہیں، ہر کراچی والے کی اس گل پلازا سے بڑی ایموشنل اور جذباتی وابستگی ہر طرح سے ہے. اور جب آپ اس کو جلتا ہوا دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ درجنوں لاشیں اس وقت بھی پڑی جل رہی ہوں گی تو ظاہر سارے ایموشنل ہوتے ہیں. اور کوئی بدبخت حکمران یا حکمرانوں کا گماشتہ آپ کو یہ کہے کہ آپ جھوٹے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. ہم سوشل میڈیا کے جو ہمارے لوگ تھے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، دوست تھے وہاں جو، اور میں نے حتی الامکان کوشش کی، میئر صاحب بھی سامنے موجود تھے، کہ یار ان سے بات بھی نہیں کریں، نہ نیگیٹو نہ پازیٹیو، کہ بس ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس جانب بھی. ہمارے پاس اس شخص کو بھجوایا گیا اور اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ آ کے کھڑا ہو گیا. اور ابھی میں بات کر ہی رہا تھا تو اس نے کہا کہ جی ہم ان کو بنا کے دیں گے دکانیں گل پلازا والوں کو، جیسے ہم نے بولٹن مارکیٹ والوں کو بنا کے دی تھیں یا جیسے ٹمبر مارکیٹ والوں کو بنا کے دی تھیں. میں نے بڑے ادب سے، وہ موجود ہے کلپ، میں نے کہا کہ جناب سوال تو یہ ہے ہی نہیں کہ دکانیں بنائیں گے نہیں، تو بات کی بات ہے. یہ سوال ہے کہ اس وقت بھی کسی ماں کا بیٹا، اس کی لاش اندر جل رہی ہے، اس کے لیے کیا کیا، اور چلیے آئندہ ایسا نہ ہو اس کے لیے کیا کریں گے. یہ ایگزیکٹلی ٹون، ایگزیکٹلی یہی الفاظ. انہوں نے کہا جناب آپ بات کا رخ دوسری طرف موڑ رہے ہیں. میں نے کہا سر اندر 40 لاشیں جل رہی ہیں اس وقت، وہ بھی آپ کے عدد و شمار میں. جھوٹے الفاظ اور جھوٹے جذبات آپ کے. دیٹ واز دا مومنٹ. یار آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی آدمی کو کہ آپ کے جذبات جھوٹے ہیں؟ آپ وہ لوگ ہیں جو ایک ایسے پلازے کی جلتی ہوئی آگ کے ملبے پہ کھڑے ہیں جس کے اندر لاشیں ہیں، اور آپ سوال پوچھنے والے ایک آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے جذبات اور جھوٹے، یعنی وہ کیسا جملہ پکڑ لیا ان بدبخت حکمرانوں نے کہ آپ سے کوئی سوال کرے جی شانے پہ سیاست نہ کریں. جی یار کب بات کریں یار؟ 2 دن بعد آپ اس قوم کو کسی اور سانحے میں الجھا دو گے، پھر ایک اور سانحہ منتظر ہوگا اس قوم کا. ابھی نہ پوچھیں آپ سے کہ یار ہم کوئی جنگل کی بات نہیں کر رہے، آپ کے شہر کے عین بیچوں بیچ مرکز میں تقریباً ریڈ زون میں یہ گل پلازا ہے. آپ کی سیڑھیاں ٹوٹ رہی ہیں، آپ کے جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے اندر پانی موجود نہیں ہے، ایک زندگی نہیں بچا سکے آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر. اب بھی آپ اسے سوال نہ کریں، اور سوال کریں تو سانحے کے اوپر سیاست. تو یہ قوم کو اتنا بے وقوف بنایا گیا 2-3 باتوں کے اوپر. ایک یہی کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. پھر یہ اس طرح کا بکواس جملہ کہ سانحے پر سیاست نہ کریں. پھر سب سے گھٹیا بات کہ اپنی تشہیر فوٹوز اور ویڈیوز کے ساتھ خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ جناب زخمی ہونے والوں کو 50-50 لاکھ روپے اور مرنے والوں کو 1-1 کروڑ روپے کا اعلان وزیر اعلیٰ کی جانب سے. اور بھائی وزیر اعلیٰ نے اپنی جو بینک بیلنس ہے یا جو اپنے گھر کی اس کمائی سے نہیں ہے کیا اپنی ذاتی جاگیر کوئی بیچی ہے، کیا اپنی کوئی جائیداد بیچی ہے اور وہ اپنی نالائقی اور نااہلی کی قیمت دے رہا ہے؟ یعنی آپ اپنی نالائقی، اپنی نااہلی کی قیمت دے رہے ہیں اور آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے دے رہے ہیں، خاموش کروانے کے لیے، اور دے بھی آپ کے اور میرے پیسوں سے رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر خبریں چلوا رہے ہیں، ہیرو بن رہے ہیں. کس بات پہ یار؟ اس قوم کو یہ عقل کب آئے گی کہ آپ اور میں ماچس کی جس ڈبی پر بھی ٹیکس دیتے ہیں نا، اس 1-1 روپے کے ٹیکس سے یہ اپنی نالائقی چھپانے کے لیے 1-1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں. ان کو ان کی زندگی بچانے کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکتے تھے، آپ دکانیں بنا کے دے رہے ہیں. بھائی کیا اپنے بینک بیلنس سے، اپنی جیب سے بنا کے دے رہے ہیں؟ تو ہم بدقسمتی سے، مجھے بتائیے آج تک زین صاحب UK کے وزیر اعظم کو کبھی سنا کہ وہ کسی پل کا افتتاح کرنے پہنچا ہوا ہے؟ کبھی دیکھا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ جناب کسی سڑک کا افتتاح کر رہا ہے اور وہاں اس کی تختی لگ رہی ہے؟ ہم نے عجیب شخصیت پرستی کا کلچر بنا لیا ہے. آپ کے اور میرے ٹیکس کے، آپ اور ہم اپنے بچوں کے دودھ پہ بھی 18% ٹیکس دیتے ہیں. حضور ایک غریب آدمی بیچارہ جس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، اس کے بھی دودھ کا جو ڈبہ ہے بچے کے لیے جو لے کے جاتا ہے اس پر بھی وہ ٹیکس دیتا ہے. اس ٹیکس کے پیسے سے سڑک بناتے ہیں آپ، اس ٹیکس کے پیسے سے پل بناتے ہیں، اور نام اور فوٹو جو ہے وہ اپنی لگا لیتے ہیں. کس بات کا احسان کرتے ہیں آپ اس قوم کے اوپر؟ یہ جس دن اس قوم کو ریلائز ہوگا اس دن ان کے احسانوں کے نیچے سے قوم نکلے گی. جناب ہم نے بڑی قربانیاں دی. بھائی وزیر اعظم بننے کے لیے جتنی قربانی آپ نے دی ہے نا، اس سے 10 گنا قربانی کوئی بھی پاکستانی دینے کے لیے تیار ہوگا پرائم منسٹر بننے کے لیے. آپ نے وہ شیلا رضا صاحبہ کی بات سنی اسمبلی کے اندر جو انہوں نے کہا نیوزی لینڈ میں بھی آگ لگی؟ تو نیوزی لینڈ بناؤ نا پہلے اس کو. آگ میں تو ایسا ہو صرف جاتا آگ میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے نیوزی لینڈ کا، صحت کے معاملے میں کر کے دینا کمپیریزن. آپ اسپتالوں کے معاملے میں، سڑکوں کے معاملے میں، انفراسٹرکچر کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں کمپیریزن کریں نا. پیپلز پارٹی کہتی ہے 75% تو کراچی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سارا وہ کینٹ کا ایریا ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اور بھی ایسے پلازے ہیں ادھر؟ کیونکہ آپ کراچی میں بہت، میں نے ابھی ہم نے پروگرام بھی کیا ہے، آن ایئر بھی ہوگا وہ اسی بنیاد پر ہی ہے. کتنے پلازے اور ہیں جن پہ تحاشا وہاں پہ تو
کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو ہی نہیں کر رہا انفارچونیٹلی. وہ تو بے تحاشا ایسی جگہ ہیں گل پلازا کی پارکنگ کے اندر بھی دکانیں بنی ایسا ہی ہے. وہ تو بڑا سانحہ اور بڑا عالمی ہے. لیکن دیکھیے دنیا میں کہیں بھی حکومت کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. لوگ فرشتے نہیں ہوتے. امریکہ اور برطانیہ میں بھی اگر لوگ جو ہے وہ سڑک کے قوانین پر عمل کرتے ہیں تو کیمرے کے خوف کی وجہ سے, وہ چالان کی وجہ سے. وہاں اور پلازے ہیں جن میں آگ لگ سکتی ہے. بے تحاشا ہے. پروگرام کیا اس کے اوپر بے تحاشا ایسے ہیں کہ جن میں کوئی ایگزسٹ. پنجاب میں لاہور میں آپ کو اب دیکھیں حفیظ سینٹر میں بھی 2 سے 3 دفعہ آگ لگ چکی ہے. جی ہاں جی ہاں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اوور آل بطور مجموعی قوم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا اس معاملے کے اوپر. لوگ تو لاقانونیت کرتے ہیں, اداروں نے, محکموں نے, حکومتوں نے یقینی بنانا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا. ایگزیکٹلی بالکل صحیح. اللہ کرے کہ یہاں کی اور ہر جگہ کی حکومتیں جاگیں انشاءاللہ. اچھا, یہ جو آپ کی تحریک ہے عوام راج, اس میں شمولیت کا کیا طریقہ کار ہے, اس کو کس طرح لوگ اس میں آ سکتے ہیں؟ ہم ابھی انشاءاللہ اگلے 2 سے 4 روز میں اس کی باقاعدہ ورلڈ وائڈ جہاں جہاں اوورسیز پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ نیشن وائڈ یعنی ملک گیر رکنیت سازی مہم کا آغاز کر رہے ہیں. 2 سے 4 روز میں اس کو ہم اعلان کر دیں گے. ہماری ویب سائٹ کے ذریعے, پھر آن گراؤنڈ انشاءاللہ رجسٹریشن کیمپس لگیں گے. ہم پہلی بار ہے کہ لوگ ہمیشہ پارٹیاں جو ہے وہ شہروں میں اور بڑے اضلاع اور تحصیلوں میں کرتی تھیں, ہم گاؤں گاؤں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا. اور ہم شہروں کے ساتھ ساتھ گاؤں میں بھی جا کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچائیں گے. میں بھی, ہمارے باقی اراکین بھی اس تحریک کے انشاءاللہ. تو اگلے 2 سے 4 روز میں انشاءاللہ اس کی رجسٹریشن کا باقاعدہ. ابھی تک کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں جو آپ کے ساتھ ابھی یہ کام کریں؟ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں ابھی آپ کے ساتھ آ چکے ہیں. جی بے تحاشا لوگ ہیں. ابھی بھی آپ 2 ایسی شخصیات کو مل کر آئے جو بات کر رہے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں. لوگ جان رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے, سوالات ہیں ان کے ذہن میں, ان کو کلیئر کر رہے ہیں. اور ہر شہر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں فون کے اندر, وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نئی روایتی پولیٹیکل پارٹی کھل گئی ہے جی, میں فلانے مفرل ڈالیں گے, جی میں فلانے سن میں جو ہے نا وہ فلانے پارٹی کے ٹکٹ سے اس جگہ الیکشن لڑا ہوا ہوں, میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اتنے میسیجز گروپس بنے ہیں ہمارے بہت سارے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم مفرل ڈال کے ویلکم کریں گے اور کہیں گے وکٹ گر گئی ایک اور. تو ایگزیکٹلی یہ بالکل ایک مختلف گرانے آپ نے ہرگز نہیں, یہ ایک مختلف تحریک ہے. یہ قوم کو مڈل کلاس کو اٹھانے کی تحریک ہے. کسی کی وکٹیں گرانے کا نہ ارادہ ہے نہ ہم اس طرف جائیں گے. یعنی کہ اس کا رجسٹریشن کا طریقہ کار الگ ہے بالکل. ہر آدمی پہلے ممبر بنے گا, پھر اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر تحریک میں آگے آئے گا. کوئی پیرا شوٹر کسی ذریعے سے شامل اور داخل نہیں ہو سکے گا اس میں انشاءاللہ. پاکستان کے کس آرمی چیف کو آپ بہتر آرمی چیف سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آرمی چیف ہم نے کیوں تعریفیں کرنی ہوتی ہیں, یہ کیا ہمارا, مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ان کا جو کام ہے وہ جو کام کریں. اور حالیہ جو تاریخ رہی, اگر آپ ریسنٹ ہسٹری میں مجھ سے پوچھیں تو جو ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے غیر آئینی مداخلت کے حوالے سے, تو اس میں جو مجھے سب سے کم مداخلت دکھائی دیتی ہے وہ جنرل راحیل شریف, کہ انہوں نے ایکسٹینشن بھی نہیں لی اور وقت پہ چلے بھی گئے. چلو جو بھی تھا, کوئی ایڈونچر تو نہیں نا کیا اس کے بعد. کیا سر ایڈونچر 2018 میں الیکشن کی صورت میں آیا ہے, وہ ایڈونچر ان کی جانب سے ہوا, ایڈونچر ہوا ہے, دھرنے ہوئے اسلام آباد میں. تو بس میرا خیال پیرامیٹر یہ ہونا چاہیے عوامی تحریک ایڈونچر تو ہوا ہے جو ملک میں جمہوریت کو چلنے دے, جو غیر آئینی مداخلت نہ کریں. مجھے لگتا ہے کہ انہیں تاریخ اچھے الفاظ میں یاد کرے گی. خان صاحب کی اس سے بڑی ناکامی ذہن کیا ہوگی کہ ایک آدمی 90% پاپولیرٹی کے ساتھ بھی جیل میں, نہ اپنا کچھ کر رہا ہے, نہ ملک کا کچھ کر رہا ہے, نہ اپنی پارٹی کا کچھ کر رہا ہے, نہ قوم کا کچھ. اس بات پہ کنفرم ہے کہ 90% پاپولر ہے. مجھے لگتا ہے 80 to 90%. آپ کو لگتا ہے یعنی کہ وہ پاپولر ہیں لیکن پھر بھی جیل کے اندر, پھر بھی جیل میں. یہ بھی کتنی بڑی ناکامی ہے نا, ناکامی ہے. لوگوں نے آپ کے جھوٹے سچے ہر بیانیے پر لبیک کہا, سب کہا, پھر بھی آپ قوم کا کچھ بھلا عوام نہیں نکلے باہر. وہ پارٹی کی پالیسی ایسا ہی ہوتا ہے. زین صاحب تاریخ انسانی گواہ ہے, ایک آدمی کے لیے یا کسی ایک شخص کے لیے شروع کی جانے والی کوئی تحریک کبھی کامیاب نہیں ہوئی.